ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ غزنوی سلطان ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس تماشے کو دیکھ رہا تھا۔ دراصل اس کے شفیق باپ نے اسے ایک ملازم کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے جو بھیجا تھا، لیکن آگے معلوم ہوا کہ بارات آنے سے پہلے انکار کر چکی ہے، اور گھر کی دہلیز پر اریج حسن کو دلہن کے روپ میں کھڑا باپ کے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ کر کچھ لمحے وہ خود بھی رک گیا۔ سارے معاملے کی اصل حقیقت کو جاننے کے لیے مشاہدہ لازمی تھا۔ چھوٹے علاقے کے لوگ مکھیوں کی طرح تماشا دیکھنے کو پہنچ گئے تھے، جہاں حسن نے اپنے صاحب سے قرض ادھار لے کر گلی میں سارے انتظامات اپنی نگرانی میں کیے تھے۔ لوگوں کو عزت سے بلایا گیا کہ شان سے فرض ادا کریں گے، لیکن آگے کے حالات کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ میں آپ کی سگی اولاد ہوں، آپ کی ضرورت ہے مجھ پر یقین نہیں ہے نا آپ کو؟ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ شک کا بیج بو دیا گیا ہے۔ میری باتیں بکواس ہیں جس کو کہنے کا مطلب نہیں، جس کا کوئی ثبوت اور سر پیر نہیں ہے نا آپ کے لیے؟ تو پوچھیں اس سے، اپنی چہیتی بیٹی سے، وہ لڑکا جس سے شاپنگ مال میں اور نہ جانے کہاں کہاں ملاقاتیں کرتی رہی ہے، جس کے گفٹس کو دوستوں کا بتا کر گھر لاتی تھی، جو سوتیلی ماں آپ سے چھپا لیتی تھی۔ اور وہ لڑکا کل رات اس کے بیڈ روم میں کیا کر رہا تھا؟ آپ لوگ میرے کردار پر کس حیثیت سے الزام لگا رہے ہیں؟ ابا، آپ تو یقین کریں کہ میں آپ کا خون ہوں۔ ایسا کام کرنے سے پہلے مرنا پسند کروں گی۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں کسی غیر مرد کے سامنے بے لباس ہوں گی؟ ارے تو اپنا الزام کسی اور کے سر کیوں لگا رہی ہے؟ اور میری بیٹی بھی کوئی گندا خون نہیں محترمہ، کوئی یوں ہی تو کسی کو اپنے بیڈ روم میں نہیں لے جاتا جب تک اس سے پرانی شناسائی نہ ہو۔ میری بیٹی پر الزام لگا رہے ہو، جو میں نے تجھے اس سے زیادہ پیار دیا ہے۔ ہم نے تو اسے نورین کے بیڈ روم میں نہیں دیکھا، یہ رات میرے پاس تھی۔ سوتیلی ماں کا لہجہ زہر آلود تھا، اور جھوٹ پر جھوٹ بولتے وہ اپنی بیٹی کا دفاع کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے ایک پائی کا قرض جوڑ کر اس کے باپ نے یہ انتظام کیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کسی کی گندی حرکتوں کی سزا اس کے حصے میں آئے گی۔ غزنوی بغیر ثبوت کے بتا سکتا تھا کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا، لیکن اسے ان کاموں سے ذرہ برابر دلچسپی نہیں تھی۔ یہاں دعوت میں لحاظ رکھنے کی خاطر شامل ہوا تھا، لیکن آگے کوئی اور عدالت لگ گئی تھی۔ سب کی نگاہیں اس بار نورین کی جانب اٹھی، جس کا حلق خشک ہوا تھا۔ اپنی ماں کی طرح ڈھٹائی سے جھوٹ بولنا ابھی سیکھا نہیں تھا۔ میں آپ کو بڑی بہن سمجھتی تھی اریج آپی، لیکن آپ نے مجھ پر ہی الزام لگا دیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن زبان ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ نورین کے جھوٹے آنسو بہہ نکلے اور بھاگتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ آنکھوں کے سامنے اعتبار کے سارے بت پاش پاش ہو رہے تھے۔ جس بہن کی خاطر اکثر وہ بھوکی رہ جاتی، آج وہی مکر گئی۔ بولو، اب جواب دو، منہ میں دہی جما لی ہے؟ اب حقیقت سامنے آئی ہے تو خاموش کیوں ہو؟ اور تمہارے پاس جواب کیوں ختم ہو گئے؟ ارے شرم سے ڈوب مرو تم کہ اپنے سے چھوٹی بہن کو گندا کرنے چلی تھی۔ اریج، تم اپنی ماں کے ساتھ مر کیوں نہیں گئی؟ تم سے تو اچھی طوائف ہوتی ہے، جو گناہ کرتی ہے تو سرعام کرتی ہے، جن کے باپ نہیں ہوتے۔ تم تو میری پرورش اور اپنے باپ کے خون کا پاس نہ رکھ سکی، کم از کم دھوکہ تو نہ دیتی ہمیں، اپنی پسند سے آگاہ کرتی۔ وہ مگرمچھ کی طرح آنسو بہاتی ایسے فکرے ادا کر رہی تھی جیسے ان سے زیادہ ہمدرد اور کوئی نہیں ہے۔ اریج کا وجود چٹخنے لگا تھا۔ ساری سازش بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کے خلاف لڑی گئی تھی۔ تم سے بہتر تھا اللہ مجھے بے اولاد رکھتا۔ کس قدر پیار سے پالا تھا، لیکن تم مان نہ رکھ سکی۔ ایسے کرنے سے پہلے مرنا پسند کیوں نہیں کیا؟ وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ غصے اور بے بسی کے عالم میں کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ عزت دار مرد تھے،
تو اب شاید محلے میں نکلنے سے بھی ساری عمر گھبرائیں گے۔ اریج نے ایک نفرت بھری نگاہ ان ماں بیٹی پر ڈالی جو قصوروار تھیں۔ ابا، باپ نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ اس کو لگا جیسے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے گئے ہوں۔ جو باپ نظر ہٹاتا نہیں تھا آج نظر پھیر گیا تھا۔ ابا، ہوش کر، میں وہی اولاد ہوں جس پر تو فخر کیا کرتا تھا، بدلی نہیں ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کا واسطہ ایسے مت کر۔ باپ کو ہاتھ لگانے لگی جو کہ جھٹک دیا گیا۔ انہیں اپنی بیوی اور سوتیلی بیٹی کی باتیں ٹھیک لگ رہی تھیں۔ انہیں لگا اریج نے گناہ کے بعد اپنا الزام کسی معصوم پر لگایا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں سب سے، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ لڑکا میں نے نہیں بلایا تھا۔ اپنے گیلے گال خشک کیے، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کس قدر گھٹیا لڑکی ہو تم کہ باپ کے کمزور کاندھے نظر نہیں آ رہے۔ تیری برات لوٹ کر واپس جا چکی ہے، اور کتنے جھوٹ بولو گی۔ اور وہ تیرا یار کہاں گیا؟ اس کو بلا لے، ہم تیرا نکاح پڑھا کر تجھے سر سے اتاریں۔ کتنے دھوکے دو گی ہم سب کو۔ باپ کی خاموشی پر بھی کیسے زبان چلا رہی ہے۔ تم آج یہاں سب کے سامنے مکر نہیں سکتی۔ کس کی ذات کو داغدار کرو گی؟ کیونکہ تمہاری بد کرداری کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ میرے پاس وہ لڑکا اپنا ایک جوتا تیرے کمرے میں بھول گیا۔ اب اپنی لاڈلی کو کچھ بولتے کیوں نہیں؟ پہلے جب میں کہتی تھی کہ اس کی رسی کھینچ لیں تو مجھ پر ہی چڑھ دوڑتے تھے۔ آج آپ نے اپنے لاڈ کا نتیجہ دیکھ لیا ہے۔ اسے کہیں کہ اپنے اس عاشق کو بلا لے تاکہ اسے رخصت کر دے۔ بیٹی کو آنکھ کے اشارے سے انہوں نے اندر جانے کا کہا۔ دراصل وہ دونوں ماں بیٹی اریج سے کافی جلتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لڑکی کسی غریب گھر میں شادی کر کے چلی جائے، لیکن جب اریج کے باپ نے ایک بہترین پڑھے لکھے لڑکے کا انتخاب کیا تو وہ اندر ہی اندر سے جل اٹھی تھی۔ آج تو ان کے پاس موقع بھی تھا کہ وہ اریج کی زندگی بگاڑ سکے۔ سوتیلی ماں نے خاموش کھڑی اریج کو گھائل شیرنی کی مانند دھاڑتے ہوئے اس کی کلائی تھام کر جھٹکا دیا تھا، جن کی گرفت کو چھڑانے کی کوئی کوشش نہ کی گئی۔ ابھی وہ لوگ اتنے بدمست تھے کہ غزنوی کی موجودگی کا انہیں ذرا احساس نہیں تھا، جبکہ غزنوی سارے معاملے کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اریج سے اس کی پہلی ملاقات نہیں تھی، اور وہ شکل دیکھ کر ہی بتا سکتا تھا کہ کون کتنا سچا ہے۔ اریج کی سانسیں تک رک گئیں کہ اگر ان ماں بیٹی نے اسے گھر سے دربدر کر دیا تو وہ کہاں جائے گی؟ کردار پر لگے داغ کو کیسے دھوئے گی؟ باپ کی آنکھوں میں بے اعتباری کے سوا کچھ نہیں تھا۔ جن بیٹیوں کی بارات چلی جائے وہ ساری عمر باپ کی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی ہیں، اور اب تو ان کی بیٹی پر کیچڑ بھی اچھل چکا ہے۔ اللہ جانے کون کتنا سچ بول رہا ہے، لیکن اب بھائی صاحب کو کوئی فیصلہ لے لینا چاہیے۔ محلے کی ایک عورت بول اٹھی تھی۔ اریج نے دعا کی کہ اسے اسی وقت موت آ جائے، لیکن زندگی کبھی کسی کی اتنی مہربان نہیں ہوئی۔ ابا، ایک بار میری بات سنیں، کیا آپ کی لاڈو ایسا کر سکتی ہے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے باپ کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا۔ کون اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کا منہ جیسے بند کرنا جانتی تھی، لیکن ابھی صرف اپنے باپ کا اعتبار جیتنا تھا۔ اسے فرق پڑتا تھا تو صرف اپنے باپ کے جذبات سے، جو ہمیشہ ہر معاملے میں اس کی ڈھال بنا تھا۔ اپنے باپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے وہ ہمیشہ سر اٹھا کر چلا کرتی تھی۔ کیا انہیں اپنے سگے رشتے پر یقین نہیں رہا، جس کی پرورش انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی، اور اسے آج اس غلط فہمی کو دور کرنا تھا، ورنہ سب کچھ بکھر جاتا۔ اس کے وجود سمیت سب کچھ کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ دور رہو مجھ سے، اور اپنے اس عاشق کو فون کر کے کہو کہ تمہیں آ کر نکاح میں لے۔ میں مزید تماشا نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کا لہجہ چٹان کی طرح سخت تھا، آنکھیں غصے سے بھر چکی تھیں۔
یہ سب کچھ اسے اجنبی پن کا احساس دلا رہا تھا۔ ہاں، اس نے ایک بندے کو پکڑ کر اپنے کردار کا یقین دلانا چاہا، لیکن کوئی بھی انسان اس کی بات پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھا۔ ایک رات میں سب کچھ کتنا بدل چکا تھا۔ ابا، میرا کوئی عاشق نہیں ہے۔ میں نے آج تک کسی لڑکے سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ تیری بیٹی کا کردار ایسا نہیں ہے۔ کب آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ رات کی آخری پہر جب شور کی آواز اٹھی تو اریج غصے سے اپنی بہن پر تل ملا رہی تھی، لیکن اسی وقت اس کی سوتیلی ماں نے آ کر ساری گیم پلٹ دی اور اپنی بیٹی کو بے قصور ثابت کرنے کی خاطر یہ تک بول اٹھی کہ یہ لڑکا تمہاری بڑی بیٹی سے ملنے آیا تھا۔ مہندی کی وجہ سے گھر میں جو شور شرابہ اٹھا وہ پورے محلے نے دیکھا، اور یہ خبر لڑکے تک بھی پہنچ چکی تھی۔ تبھی تو بارات نہ لانے کا پیغام بھیج دیا گیا۔ جو بھی ہوا وہ بہت برا تھا، اور اس میں اریج حسن کا غرور پاش پاش ہو گیا تھا۔ ارے اپنے عاشق کو کون سا بل میں چھپا رکھا ہے؟ تم جیسی جھوٹی، مکار اور دھوکے باز بیٹی سے تو بہتر تھا کہ اللہ تمہاری ماں کو بے اولاد رکھتا۔ کون اب تجھ سے شادی کرے گا؟ کسی کو تیرے پر اعتبار ہے؟ تنزیہ ہنستے ہوئے انہوں نے زور سے اریج کا بازو گھمایا۔ باپ دل میں کہنا چاہتا تھا کہ بس کر دو تماشا، شاید یہ کوئی برا خواب ہو۔ یہاں پر کوئی ایسا انسان ہے جو سب حقیقت جاننے کے بعد بھی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہے، کیونکہ اس کا عاشق نہیں آنے والا۔ اب پرسکون طریقے سے انہوں نے گیم کو جاری رکھا۔ میں یہاں پر پڑا کوئی شو پیس ہوں کہ آپ لوگ جب چاہیں گے میری شادی کروا دیں گے؟ میں نے کوئی غلط نہ کام نہیں کیا، اور نہ ہی میرا کوئی عاشق ہے۔ بہن، تمہاری بیٹی تو اتنا بدنام ہو کر بھی نہیں سدھر رہی۔ ہم تمہارے گھر کا گند اپنے گھر میں کیسے سجا سکتے ہیں؟ ہمارے لڑکے یہ شادی کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ہمیں تو معاف ہی کرو۔ اریج کی آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ سب باری باری ہاتھ جوڑتے باتیں سناتے جا رہے تھے۔ دیکھ لیا اپنے کرتوت کا انجام؟ اب ہم سب زہر کھا کر مر جاتے ہیں۔ تیرے کرتوتوں کی وجہ سے میری بیٹی کے رشتے بھی نہیں آئیں گے۔ تم نے میرے اعتبار اور لاڈ کرنے کی اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ کس بات کا بدلہ لیا ہے مجھ سے؟ کہ تیرا بوڑھا باپ نہ مر سکتا ہے نہ جی سکتا ہے۔ میں نے تجھ سے اجازت مانگی تھی، تبھی کیوں نہیں اپنے اس عاشق نامراد کا نام بتا دیا؟ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگے۔ اپنے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتا دیکھا تھا۔ اس کا دماغ معاف ہونے لگا۔ کیسے بتائے انہیں، کیسے یقین دلائے کہ وہ یہ حقیقت کیا ہے؟ کاش انہوں نے آج بھروسہ کیا ہوتا۔ آج کے دن کے حوالے سے ان گنت خواب بنے تھے، لیکن رسوائی مقدر بن چکی تھی۔ اتنا برا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، تو کیا ان خوابوں کا ٹوٹنا ہی مقدر تھا؟ دل پہلے ہی بے چین تھا، تو کیا اس کی چھٹی حس بالکل ٹھیک خبردار کر رہی تھی اسے؟ کچھ برا ہونے والا تھا اس کی زندگی میں، تبھی ٹھیک طریقے سے خوش بھی نہ ہو سکے۔ خوشیوں کو نظر لگ گئی۔ کیا اس کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں تھا؟ جب بھی اس نے خوشیوں کے دروازے پر دستک دی، تبھی ان ماں بیٹیوں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا۔ کیسے دنیا والوں سے نظر ملاؤں گا؟ آپ کو دنیا والوں سے نظریں چرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ لوگ تو بیٹیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی سچائی جان لیتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی نہ سمجھ سکے کہ کون یہاں کتنا سچ بول رہا ہے۔ غزنوی کے بولنے پر اریج نے حیرت سے مڑ کر پیچھے دیکھا کہ آخر کو کون ہے۔ اس کی باتوں کو سنتے ہی جیسے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ ارے لڑکے، تم ہو کون اور ہمارے گھر کے معاملات میں کیوں بول رہے ہو؟ اریج کی سوتیلی ماں گڑبڑا سی گئی۔ انہیں کہاں امید تھی کہ اس اندھیرے میں بھی کوئی امید کی شمع جل اٹھے گی۔ صاحب،
لیکن بڑے صاحب بہت غصہ کریں گے۔ اپنی بیوی کو بات کو اگنور کرتے ہوئے وہ غزنوی کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ابھی بھی ان کی عریج کو اچھا گھر مل سکتا ہے؟ ابا کو قائل کرنا میرا کام ہے، آپ صرف نکاح کی تیاری کریں، کیونکہ عریج کو یہاں ایک پل بھی رکنے نہیں دے سکتا۔ آپ کو نہ صحیح، لیکن مجھے اس پر اعتبار ہے۔ میں انسان کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتا ہوں۔ جس لڑکی نے میرے ساتھ 4 سال رہتے ہوئے کسی لڑکے سے بات تک نہ کی ہو، وہ ایسا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ عریج خاموشی سے اس انسان کو دیکھ رہی تھی کہ اس لڑکے نے تب اس پر اعتبار کیا جب کوئی بھی یقین کرنے کو راضی نہیں تھا۔ سوتیلی ماں کو تو یہ سنتے ہی پتنگے لگ چکے تھے کہ یہ لڑکا ان کے صاحب کا بیٹا ہے۔ کیا عریج اتنی بدنامی کے بعد بھی اتنے بڑے گھر کی بہو بنے گی؟ ایسے خواب تو انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے دیکھے تھے، لیکن وہ کہاوت تو سچ ہے کہ جس کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گر جاتا ہے۔ محلے کے مولوی صاحب کو جلدی سے گھر میں بلایا گیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ آخر رات کے اندھیرے میں کون ان کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب بڑی گاڑی میں خوبرو نوجوان کو بیٹھے دیکھا تو سب کی آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ کہنے لگے، ارے اس نے کیا قسمت پائی ہے، اتنا بدنام ہونے کے باوجود بھی اس کی اتنی قسمت چمک اٹھی ہے۔ نکاح خاموشی سے پڑھایا گیا اور رخصتی کے وقت اپنے باپ کے گلے لگ کر وہ خوب روئی تھی، حالانکہ ابھی بھی اسے یہاں سے جانے کی بہت تکلیف تھی۔ وہ ساری عمر غزنوی کو اپنا محسن سمجھنے والی تھی، کیونکہ اس لڑکے نے اسے اندھیرے سے نکال کر زندگی جینے کی نئی تمنا دی تھی، اس کے باپ کو زندہ رہنے کی ایک نئی وجہ سونپی تھی۔ اسے خود پر افسوس ہوا کہ ساری زندگی یونیورسٹی کے زمانے میں وہ غزنوی کے بارے میں کتنا غلط سوچتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس جیسا چھچھورا انسان زندگی میں نہیں۔ کئی بار ہم انسان کو جانچنے میں غلطی کر دیتے ہیں، اور اس غلطی کا پچھتاوا اسے بھی تھا۔ وہ جلد از جلد اپنے شوہر سے معافی مانگ لینا چاہتی تھی کہ اب سب کچھ وہی تو تھا۔ بیٹا، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا، تم نے میری بیٹی کے سر پر دوبارہ عزت کی چادر ڈال دی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگے، لیکن جہیز کا انتظام کیا تھا وہ شاید ان کے شایان شان نہیں تھا۔ آپ انکل مجھے شرمندہ مت کریں، مجھے آپ کی بیٹی کے کردار پر یقین ہے۔ آپ بس اپنے گھر والوں کے لیے آنکھیں کھول لیں تاکہ وہ لوگ آپ کی مزید کوئی تکلیف نہ دے سکیں۔ عریج کا رونا بند ہو چکا تھا، وہ خاموشی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کون کہتا ہے محبت ہونے میں وقت لگتا ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا جس میں وہ اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ خود کے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ خاموشی سے واپسی کی راہ پر گامزن ہوئے۔ غزنوی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ واپس جاتے ہوئے اس کے ساتھ ایک وجود کا اضافہ ہوگا۔ والدین کے ری ایکشن کا سوچ کر اس نے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ وہ کافی تھک چکا تھا۔ کیا تمہاری سگی ماں اور بہن ہے؟ نہیں، عریج نے باہر دیکھتے ہوئے خود کو پرسکون رکھا۔ اگر ان لوگوں نے عریج کو ایکسیپٹ نہ کیا تو کیا یہ آدمی مجھے طلاق دے دے گا؟ یہی سب باتیں اس کے دماغ میں چل رہی تھیں۔ وہ لڑکا تمہاری بہن نے جو بلایا تھا، کیا تم اسے جانتی ہو یا پہچان سکتی ہو؟ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ کیوں؟ مجھے اس آدمی کو ڈھونڈ کر تمہاری بہن کا سچ سامنے لانا ہے۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا، اس سے میرے باپ کی ہی بدنامی ہوگی۔ جیسے تمہاری مرضی۔ غزنوی نے کندھے اچکائے اور گھر کی طرف گاڑی ڈال دی۔ گھر کی دہلیز پر ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے غزنوی کے والد کھڑے دکھائی دیے، جو اپنے بیٹے کو غصے سے گھور رہے تھے، جبکہ والدہ شاید زیادہ مصروف تھیں، تبھی گھر میں دکھائی نہ دیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ہم مر چکے تھے جو تم نے ہماری اجازت کے بغیر ہی اپنے سر پر صحرا سجا لیا؟ عریج کافی سہم چکی تھی۔ اسی بات کا تو اسے ڈر تھا کہ اب آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ بابا، میں آپ کو سب کچھ سمجھاتا ہوں،
لیکن فی الحال اسے اندر جانے دے۔ غزنوی نے ایک نظر سہمے ہوئے وجود کو دیکھا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ یہاں پہلے نہیں آئی تھی، لیکن اپنے شوہر کا حکم ملتے ہی اندر کی جانب چل پڑی۔ بابا، وہ آپ کے سب سے وفادار ملازم کی بیٹی ہے، اور سب سے بڑی بات، اب اس کا نام میرے نام سے جڑ چکا ہے۔ تم جانتے ہو سوسائٹی میں کتنی باتیں بنیں گی، چاہے وہ لڑکی ہمارے سٹیٹس کی نہیں ہے۔ لوگ ہمارے خلاف باتیں کریں گے۔ تمہاری ماں ہی اسے اپنی بہو کے طور پر تسلیم نہیں کرے گی۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود ہی اندھے کنویں میں کود جاؤ۔ ان کی باتیں اریج کے دل پر تیر چلا رہی تھیں۔ وہ لاؤنج میں کھڑی سب کچھ بآسانی سن سکتی تھی۔ ڈیڈ، آپ کب لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنے لگے؟ اور سٹیٹس اب اس کا میرے نام کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کبھی غلط انتخاب نہیں کرے گا۔ اگر اپنی موم اور بہن کو یہ بات سمجھا سکو تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ اس بات پر متفق نہ ہوئیں تو تمہیں جلد کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ اریج نے دیوار کا سہارا لیا، خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ اسے سہاگن بنے ابھی چند گھنٹے ہی گزرے تھے۔ جی، فی الحال آپ کی بہو لاؤنج میں کھڑی ہے، اسے اپنے بیڈ روم کا راستہ دکھا دوں؟ غزنوی کو شرم و لحاظ نہیں تھا، تبھی اپنی باپ کو آنکھ مارتے ہوئے انہیں احساس دلایا کہ وہ انہی کی اولاد ہے۔ اریج کافی حد تک سنبھل چکی تھی، اب اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے کی جانب چل پڑی۔ اسے پتا تھا کہ اچانک آنے پر کون سا استقبال کیا گیا ہوگا۔ وہ تو بن بلائے مہمان کی طرح آئی تھی۔ کیا تم مجھے واقعی چھوڑ دو گے؟ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے پہلا سوال کیا۔ جانتی تھی کہ سوال کا حق نہیں رکھتی، اس مشکل وقت میں ہی صحیح، لیکن اس آدمی نے اسے سہارا دیا تھا۔ اریج اور غزنوی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور بدقسمتی کہیں یا خوش قسمتی، دونوں کا ٹاکرا ہوتا ہی رہتا تھا۔ اریج کو لگتا تھا کہ وہ ایک بدتمیز بد اخلاق انسان ہے جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا، تبھی بے وجہ اسے اپنی آنکھوں سے گھورا کرتی تھی۔ اس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، کیونکہ لوگوں نے اس کے دماغ میں ڈال رکھا تھا کہ غزنوی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، اپنے امیر ہونے کا گھمنڈ دکھاتا ہے۔ اگر میری ماں اور بہن اس فیصلے سے راضی نہ ہوئیں تو ظاہری بات ہے مجھے تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا۔ اب ان رشتوں کو تمہاری خاطر ناراض تو نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھ پر اعتبار کیا تب جب کوئی بھی یقین کرنے کو راضی نہیں تھا۔ کیا ہم اس رشتے کو نہیں چلا سکتے؟ اپنی انا اور خودداری کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ خود ہی غزنوی سے بول اٹھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اس رشتے کو چلانے میں 1% بھی انٹرسٹڈ ہوں گا؟ میں نے سنا ہے کہ انسان اسی پر اعتبار کرتا ہے جسے وہ سچی محبت کرتا ہو۔ بے شک یونیورسٹی کے 4 سال دونوں کے درمیان کافی برے گزرے تھے، لیکن دشمنی ہی صحیح، ایک دوسرے کی خبر پوری رکھتے تھے۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ تمہیں کیا لگا میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ تم جیسی ایک سانولے رنگ کی عام سی لڑکی سے؟ غزنوی کے مضحکہ خیز جملوں پر اریج کا دل درد سے تڑپ اٹھا۔ یہ وہ غزنوی کیسے ہو سکتا ہے جس نے بھرے مجمع میں اس کا ہاتھ تھاما تھا؟ تو کیا وہ صرف ایک جھوٹ تھا؟ اریج کے باپ کے سامنے پھر اس کی حمایت کیوں کی؟ تو پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اریج بے بسی سے پوچھنے لگی۔ آخر کو اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے؟ تمہیں یاد ہوگا تم نے اپنی کلاس کے سامنے کہا تھا کہ غزنوی سلطان دنیا کا آخری لڑکا بھی ہو تو تم اس سے شادی نہیں کرو گی۔ تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے نکاح کیا، اور اب تمہیں طلاق دے رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ غزنوی سلطان تم جیسی لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں۔ وہ خوف کے سبب پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ کیا؟ غصے میں کہے گئے الفاظ یاد میں اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا تھا۔ وہ اس سے معافی مانگ لینا چاہتی تھی،
लेकिन फिर 2 पल को रुक गई। मेरा यकीन जानो, मैंने सबके मुंह से यही सुना था कि तुम गरीब इंसान को जूती की नोक पर रखते हो, अपना घुमंड दिखाते हो। और हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई, तुम हमेशा मुझे आंखें फेर कर ऐसे जाहिर करते थे जैसे मेरा आना तुम्हें पसंद ना आया हो। लेकिन तुम्हें फिर भी मैं इस बात की इजाज़त नहीं देता कि तुम गजनवी सुल्तान को रिजेक्ट करो। पूरी दुनिया तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी थी, सुल्तान ने तुम्हें थामा है, और इस बात का फैसला मेरी अम्मा ही करेंगी कि तुम इस घर में रहोगी या नहीं। मैंने शादी तुमसे की है, अगर तुम मेरे हक के लिए थोड़ा सा लड़ोगे तो मैं एक अच्छी बीवी साबित होंगी। मैं ऐसा फील क्यों कराऊंगा? और मैं अपनी बेइज्जती भूलने वालों में से नहीं। मुझे बेड शेयर करने की आदत नहीं है, अलबत्ता तुम सोफे पर आराम से सो सकती हो। कमरे की किसी भी चीज को इधर से उधर करने की गलती मत करना, वरना शायद तुम्हें कमरे से बाहर फेंक दूं। वो अपने साथ कोई सामान नहीं लाई थी। रुखसती इतनी जल्दी हुई कि कुछ भी देखने की फुर्सत ही कहाँ मिली। अपने भारी जोड़े के साथ वो सो नहीं सकती थी। सुने, अरीश ने उससे फैसला किया था कि वो नरमी से उसका दिल बदलेगी। बेड पर गिरते साथ ही नींद हावी होने लगी थी, लेकिन इस लड़की की छन छन की आवाजें उसे सोने नहीं दे रही थी। मेरे पास कपड़े नहीं हैं। क्या तुम्हें मैं लड़की नजर आता हूं जो मेरे पास लड़कियों वाले कपड़े होंगे? अलबत्ता तुम मेरी एक टी शर्ट और ट्राउजर यूज कर सकती हो, वक्ती सही, लेकिन हम मियाँ बीवी हैं। वो गनूदगी में जाने से पहले उसे अपने कपड़ों को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे चुका था। अरीज ने भी बगैर कुछ हंगामा किए आराम से उसके कपड़े इस्तेमाल कर लिए। वैसे भी उस शख्स पर पूरा का पूरा हक था उसका। अगली सुबह वो उसके उठने से पहले उठ चुकी थी, लेकिन बाहर जाने से डर लग रहा था, क्योंकि जानती थी अगर किसी ने भी उसे देख लिया तो डांट पड़ सकती है। गजनवी ऊंचा, लंबा, खूबसूरत इंसान था, जिसकी खूबसूरती को कभी उसने नजर भर कर नहीं देखा था, लेकिन अब जब हक था तो उसे निहारने लगी। जब भूख सताने लगी तो धीरे से उठकर वो गजनवी के पास बैठ गई। हल्की हल्की उंगलियां उसके बालों में चलाने लगी, लेकिन गजनवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसे घूरने लगा। आखिर को ये क्या कर रही हो? मुझे भूख लगी है और मैं ऐसे अकेली नीचे नहीं जा सकती। अगर आप उठ जाएं तो हम नीचे चलकर नाश्ता कर सकते हैं। गजनवी ने एक नज़र घड़ी की जानिब डाली। वो कभी भी 12 बजे से पहले उठने वाला इंसान नहीं था, लेकिन अचानक अपनी बीवी की खातिर उठ गया। बाथरूम से फ्रेश होकर वो एक नज़र अपनी बीवी को देखने लगा, जो उस वक्त उसके कपड़ों में थी। तुम वाकई भोली हो या फिर बनने की एक्टिंग करती हो? कल तुम्हारी बहन ने तुम्हें कितनी आसानी से मुजरिम करार दे दिया, और तुम सिर्फ यही कहती रह गई कि मैंने कुछ नहीं किया। और आज तुम मेरे कपड़े पहनकर नीचे जाने की बातें कर रही हो। किसी ने देख लिया तो? क्या मतलब? हंसेंगे? तुम मुझे भी मेरे घर से निकलवाना चाहती हो? खामोशी से इधर बैठी रहो, बुआ को कहता हूं तुम्हें नाश्ता करवा दे। वो खुद को तैयार करता नीचे चला गया था, और अरीज बेदिली से बैठी नाश्ते का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी नौकरानी ट्रे समेत कमरे में दाखिल हुई, जिनके चेहरे पर शफीक सी मुस्कुराहट थी। अरीज को सदा सुहागन रहने का कहते हुए वो नाश्ता देने लगी। उनका रवैया बाकी घर वालों की तरह नहीं था। शायद वो उस घर की नौकरानी थी, तभी तो कुछ प्यार से पेश आ रही थी। नाश्ता करने के बाद वो कमरे में मौजूद किताबों का मुआयना करने लगी। ये शख्स कुतुब बीनी का शौक भी रखता होगा, उसे अंदाजा नहीं था। थोड़े वक्त बाद वो फिर से हाजिर हुई, जिनके हाथ में एक काले रंग का बैग था। बुआ, ये किसने भेजा? छोटे साहब ने आपके मायके से ये बैग मंगवाया है। शायद इसमें आपके कपड़े और ज़रूरत का सामान होगा। कपड़े पहनकर आप भी नीचे चली आइएगा। जितनी जल्दी इस घर में जगह बनाएंगी उतना ही अच्छा है।
میری دعا ہے کہ آپ کو اور چھوٹے صاحب کو اللہ ہنستا بستا رکھے۔ ان کی بات پر دل ہی دل میں اس نے آمین کہا اور تیار ہو کر فوراً نیچے چل پڑی۔ لیکن ابھی اس کا ایک اور انسان سے سامنا ہونا باقی تھا۔ اس کی بہت ہی دل عزیز دوست اس کو ہمیشہ دل کے قریب رکھتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی غزنوی کی بہن نکل آئے گی۔ تمہیں کیا لگا کہ وہاں کوئی تمہارے کردار پر یقین کرنے کو راضی نہیں تھا اور تم نے اپنی بھولی صورت بنا کر میرے بھائی کو پھنسا لیا اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ تم شکل سے جتنی معصوم نظر آتی ہو اندر سے بالکل بھی ویسی نہیں ہو۔ جانتی ہو تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں کتنے ہنگامے ہوئے ہیں؟ وہ اس کو بے دردی سے دبوچتے ہوئے انتہائی بدتمیزی سے سوال کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ اریج سارے فساد کی جڑ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے غزنوی کو مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے۔ انہوں نے خود میری آنکھوں میں سچائی دیکھ کر مجھ سے نکاح کیا۔ اگر میرے شوہر کو مجھ پر شک نہیں تو میں باقی کسی کو صفائی دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس کے اور غزنوی کے درمیان جیسا بھی رشتہ تھا وہ ان لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ سسرالی رشتہ دار اسے کوئی خاص پسند نہیں کر رہے۔ مطلب یہ کہ میں جو اتنے دنوں سے تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، تمہارا خیال رکھ رہا تھا، تم سے اپنی محبت کا اقرار کر رہا تھا، وہ سب جھوٹ تھا، ڈرامہ تھا، فریب تھا۔ تم تو ہمیشہ سے کہتی آئی تھی کہ تمہیں امیر لڑکے اچھے نہیں لگتے۔ تمہارے باپ نے تو شاید تمہارا کہیں رشتہ بھی فکس کیا تھا۔ کیا وہ لوگ تمہیں دیکھتے ہی بھاگ گئے؟ کچھ تو ایسی بات ہے جو تم اور بھائی چھپا رہے ہو۔ اچانک سے تمہاری شادی کہیں اور ہونی تھی اور میرے بھائی کے گلے پڑ گئی۔ میں کس کو دکھاؤں گی کہ میری بھابھی یہ غریب خاندان کی پینڈو لڑکی ہے جس کی نہ صورت اچھی ہے نہ ہی سیرت۔ نورین نے اچھے خاصے غزنوی کی بہن کے کان بھرے تھے اور وہ بھی غصے سے تل ملاتی ہوئی اپنا سارا غصہ اریج پر نکال چکی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سن بھی نہ سکی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں پر قابو پایا۔ کیا ہوا؟ تم سے برداشت نہیں ہوا؟ میں نے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو کیسے لڑکھڑا پڑی ہو؟ اچھے سے بتا دو کہ ایسے کردار میں کون سے داغ چھپا کر بیٹھی ہو۔ میں تمہیں عام لڑکیوں کی طرح نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے لگا کہ تم غریب ضرور ہو لیکن خوددار بھی ہو۔ امیر گھر کے لڑکے پھرسا کر ان سے شادی کرنا تمہارا فن نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ تم میرے بھائی کو پھنساؤ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم چند پیسوں کے لیے اتنی گر جاؤ گی کہ میرے بھائی کے بستر تک آ جاؤ گی۔ معصوم چہرے کے پیچھے چھپا نقاب اتر چکا ہے، اور ہاں، اگر اتنی ہی پیسوں کی قلت تھی تو اتنا گرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم نے مجھے اپنا نام نہاد دوست ہی کہا تھا۔ مجھ سے اپنے پیسوں کا مسئلہ ڈسکس کر دیتی، تمہارے باپ کا قرض میں اتار دیتی، مجھ سے مانگ لیتی، کم از کم میرے بھائی کو چھوڑ دیتی۔ وہ پے در پہ اس کے دل کو زخمی کیے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ سچ کیا ہے۔ اریج کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ بس کر دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، بس کر دو۔ بغیر حقیقت جانے میری ذات پر اتنے بڑے الزام مت لگاؤ کہ تمہیں ہی وقت آنے پر خود سے نظریں ملانا مشکل ہو جائے۔ اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ ویسے تمہارے پورے خاندان کو کسی ڈرامے اور فلم میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہر فرد اچھا ڈرامہ کر لیتا ہے۔ یہ ڈرامہ تم نے شروع کیا تھا اور اسے اب ختم میں کروں گی۔ بہت جلد میں تمہیں اپنے بھائی سے طلاق دلوا دوں گی۔ اریج کے لیے باقی دھچکے ذرا کم تھے کہ یہ نئی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ چھوٹی، خاموش ہو جاؤ، کب سے تمہاری باتیں سن رہا ہوں اور ساری باتیں مجھے سمجھ بھی آ رہی ہیں۔ کس نے تمہارے دماغ میں اتنا خناس بھرا ہے؟ ویسے بھی میں نے نکاح کیا ہے، کوئی زنا نہیں۔ نہ جانے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ آئندہ تمہیں اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرتے نہ دیکھوں۔ اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے یا ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے، یہ فیصلہ صرف میں کروں گا، اور بہتر ہے کہ کسی کے بارے میں اچھا نہیں بول سکتے تو اتنا برا بھی مت بولو۔
तुम मेरी छोटी हो ही नहीं सकती। वो तो काफी नरम दिल और हसास दिल रखने वाली थी। गजनवी की बहन ने एक नज़र अपनी नई नवेली भाभी पर डाली और दिल ही दिल में आग से जलने लगी। आज तक उसके भाई ने किसी बात पर उसे टोका तक नहीं था। ये नफरत की आग फिर से भड़क उठी कि इस लड़की के आते ही उसकी अहमियत कम कर दी गई है। कभी भी वो अरीज को बख्शने वाली नहीं थी। खामोशी से वो अपने कमरे में बंद हो गई, क्योंकि अपने भाई से बात करने का भी उसका मन नहीं था। उसका भाई ऐसे किसी भी लड़की के सामने उसे कैसे डांट सकता है। तुम भी जानती हो कि अभी घर वालों का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, इसलिए कमरे में बंद रहा करो। ऐसे सबके सामने आओगी तो बातें ही सुनने को मिलेंगी। छोटी को तो समझा दिया, लेकिन अगर अम्मा या अब्बा में से किसी ने तुम्हें बातें सुना दी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो इसकी लापरवाही पर उसे डांट चुका था, जो खामोशी से अरीज ने सुन ली। तुम्हारा मसला बताऊं क्या है कि तुम में अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो कभी मैं यूनिवर्सिटी के ज़माने में देखा करता था। तुम तो कभी किसी से हार मानने वालों में से नहीं थी, लेकिन शादी के बाद तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। इस घर में रहने के लिए तुम्हें अपने हाथ पांव खुद मारने होंगे। मैं तुम्हें सहारा देने वालों में से नहीं हूं। अरीज सर हिलाकर कमरे में बंद हो गई। उस दिन के बाद से अरीज ने सबका सामना करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो डरकर कमरे में बंद हो जाती तो शायद सारी जिंदगी अपने रिश्ते को एक मुकाम ना दिला सकती। नाश्ते की टेबल हो या फिर टीवी लाउंज, कोई भी उससे बात करना मुनासिब नहीं समझता था। सिर्फ गजनवी के वालिद थे जो थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। उनकी इजाज़त से दोबारा तालीमी सिलसिला शुरू कर दिया गया। अपने बाप को कभी देखकर उसके अंदर हसरत जागती थी कि दोबारा से उनका दोस्ताना ताल्लुक कायम हो जाए, लेकिन यह शायद मुमकिन नहीं था, क्योंकि जब भी वो उन्हें बुलाने की कोशिश करती वो रास्ता बदल दिया करते। मामूल के मुताबिक वो सुबह उठकर तैयार होने लगी। गजनवी भी अपने बाप का बिजनेस संभाल चुका था। शुरू से वो अपने मुकाम को जानता था, तभी मतलब परस्त लोगों से दूर रहता था। उसे दरअसल गरीब नहीं बल्कि दौलत के पुजारी लोग बुरे लगते थे। सुनो जी। अरीज काफी हैरान हुई थी कि वो आदमी आखिर इससे क्यों मुखातिब कर रहा है। क्या तुम आज मेरे साथ एक बिजनेस मीटिंग में जाना चाहोगी? आखिर को हमारी शादी में कोई भी शामिल ना हो सका। अब तो शादी को भी 2 महीने हो चुके हैं। मॉम डैड को भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि छोटा सा फंक्शन रख दिया जाए। मैं चाहता हूं कि अपने फ्रेंड सर्कल में तुम्हारा तारुफ कराऊं। अरीज 2 पल सकते में चली गई कि आखिर को ये इंसान क्या चाहता है। कितनी बार वो अपने पुराने रवैये की माफ़ी मांग चुकी थी, जो जाने अनजाने में उसने गजनवी सुल्तान के साथ रखा था। आप तो इस रिश्ते को चलाना भी नहीं चाहते हैं, फिर अपने दोस्तों के दरमियान मेरा तारुफ करवा कर आखिर को क्या हासिल करेंगे? जब ये रिश्ता एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाना है तो इससे जुड़ी यादें बनाकर क्या मिलेगा? अपने दिल को डबटते हुए खामोश करवाया। तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बता रही हैं कि तुम इस रिश्ते को छोड़कर जाने पर खुश नहीं हो। उसकी आंखों में देखता गहरा मुशाहिदा करने लगा। मेरी आंखें जो भी कहानी बयान करें, ये रिश्ता ऐसा नहीं कि सिर्फ यकतरफा ख्वाहिश से चले। मैं खुद अपने दिल को समझा लूंगी और आप पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती। बेहतर है हम इस रिश्ते को जल्द ख़त्म कर दें। ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा था और इस रिश्ते को ख़त्म भी मैं अपनी मर्जी से करूँगा। अलबत्ता मैं चाहता हूँ कि इतने फासले ख़त्म कर दिए जाएं, इस रिश्ते को एक मौका दिया जाए। उसके करीब जाते हुए गजनवी ने बालों की लट को पीछे किया और उसके चेहरे को देखने लगा। आखिर आपको अचानक से हो क्या गया है? ठीक है, मैं पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अपने तेज धड़कते दिल को संभालते हुए वो बाहर की जानिब चल पड़ी। ये आदमी आखिर को उससे क्या चाहता है? पहले जब वो उसके करीब आने की कोशिश करती थी तो बुरी तरह डांट देता था। जब अब उसने अपने दिल को समझा लिया है
کہ وہ آدمی اس کا نہیں ہو سکتا تو اچانک سے اسے ویلیو دینے لگا، اپنے ساتھ پارٹی پر لے جانا چاہتا ہے۔ باہر نکلتے ہی بے دھیانی میں اس کی ٹکر اپنی ساس سے ہوئی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، وہ جلدی میں آپ کو دیکھ نہیں سکی۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی نرمی سے غصہ کرنے کی بجائے آرام سے بول گئیں، کیونکہ اتنے دن رہنے کے بعد انہیں احساس ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی پیسے کی پجاری نہیں ہے۔ وہ اپنے گھر سے آئے کپڑے استعمال کر رہی تھی اور یونیورسٹی جانے کو گاڑی بھی نہیں لیتی تھی، بلکہ اپنی پڑھائی کی ٹیوشن سے بچے پیسوں سے وہ بس میں آنا جانا کرتی تھی۔ اس میں کوئی ایک ایسی بات نہیں تھی جس سے ظاہر ہو کہ وہ پیسوں کے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ اریج اپنی ساس کے بدلے رویے کو دیکھ کر کافی حیران ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے بعد اس کے شوہر نے اسے پک کر لیا اور اپنی مرضی کے کپڑے دلا کر وہ اسے ایک بیوٹی پارلر چھوڑ آیا تھا۔ کہنے لگا، آج تم میری پسند سے تیار ہوگی۔ میں اتنی پیاری لگ رہی ہوں کہ تم اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہے؟ ہاں، وہ نہیں، بس جب اسے کوئی بات نہ بن پائی تو خاموش رہ گیا۔ اصل حقیقت تو یہی تھی کہ آج پہلی بار اسے اتنا سجا سنورا دیکھا تھا۔ پوری پارٹی کے دوران سب لوگ حیران تھے کہ آخر کو یہ لڑکی کون ہے، پہلے تو اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یونیورسٹی کے کچھ دوست جانتے تھے کہ یہ وہی نک چڑھی اریج ہے جو ہمیشہ غزنوی سے چڑی رہتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان میں اتحاد کیسے ہو گیا؟ اور غزنوی اس کا ایسے خیال رکھ رہا تھا جیسے دونوں بہت ہیپی کپل ہوں۔ اریج خود بھی سمجھ نہیں پائی کہ آخر کو اتنا بدلاؤ کیسے آ گیا، لیکن اسے وہ بدلاؤ اچھا لگا تھا۔ وہ روز اللہ سے دعا مانگتی تھی، تم مجھے ایسی نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیسی نظریں؟ یہی جن نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اتنی پیاری کیوں لگ رہی ہو۔ شاید تم نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا ہے، تبھی تو تم سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا۔ اتنے دنوں سے میرے ساتھ رہ رہی ہو، بندہ بشر ہوں، بھٹک سکتا ہوں، ویسے بھی تم پر جائز حق ہے۔ سوچ رہا ہوں دوسری شادی کرنے میں وقت اور پیسہ ضائع کرنے سے بہتر ہے تمہیں ہی اپنی زندگی بھر کا جیون ساتھی مان لوں۔ اریج کو اس بات پر غصہ تو بہت آیا کہ کیا وہ کوئی گری پڑی شے ہے؟ آخر کو اس کے شوہر کو فخر ہونا چاہیے کہ وہ اس کی بیوی بننے جا رہی ہے۔ دونوں کی دلی کیفیت عجیب تھی۔ پہلی بار وہ لڑے بغیر ایک دوسرے کے اس قدر قریب کھڑے تھے۔ کب غزنوی کے جذبات بدلنے لگے اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ یہ لڑکی اس کی رگ رگ میں سما گئی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کی عادت بن چکی تھی، اور عادتوں سے پیچھا چھڑانا انسان کے لیے محبت سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اب وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اریج بری طرح لپ کچلتی، بالکل سٹول کے کنارے پر ٹکی، گاہے بگاہے اپنی پشت پر کھڑے خود پر مکمل سایہ فگن غزنوی کو دیکھ رہی تھی۔ دل میں سوچا کہیں اس آدمی کو پتہ تو نہیں چل چکا کہ وہ اس سے محبت کر بیٹھی ہے۔ اگر غزنوی کی ہاتھ اس کی کمزوری لگ جاتی تو اس بات کا ضرور فائدہ اٹھاتا۔ اپنے دل کو ڈپٹا جو چوروں کی طرح غزنوی کو دیکھے اچھل رہا تھا۔ غزنوی خود بھی گومگو کی کیفیت میں برش کو بار بار گھماتا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا، کیونکہ اریج کی خوشبو میں گہرے سانس کھینچنا کچھ انوکھا سا تھا۔ دل کو جیسے سکون سا میسر ہوا۔ ان دونوں کے رشتے کی نوعیت سے یکسر انجان، وہ اپنی معصومیت میں دونوں کو خاصی آکورڈ سچویشن میں ڈال چکے تھے، تو انہیں ایک دوسرے کے جذبات کا اظہار کرنے سے کترا رہے تھے، اپنے جذبات کو دل میں چھپا کر رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے ہی لگا کہ اریج کو کرنٹ لگا۔ اس کی حرکتوں سے وہ کافی کنفیوز ہو چکی تھی۔ آخر کو یہ لڑکا اتنا بدل کیوں رہا ہے؟ ابھی بھی غزنوی کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ وہ اس رشتے کو آگے چلانے کے لیے واقعی سیریس ہے۔ اریج کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے اگر چلی جاتی تو کس کے در پر دستک دیتی؟ تم اپنے بالوں کو ایسے ہی کھلا رہنے دو، ان کو کیچر لگا کر قید مت کرو۔ آج پہلی بار تمہارے اتنے لمبے بال دیکھ رہا ہوں، ورنہ تو تم اسے شاید دوپٹے سے ڈھک کر رکھتی ہو۔ میں اس رشتے کو آگے چلانا چاہتی ہوں،
آپ کی باتوں پر غور کیا ہے، لیکن مجھے کوئی ایک ایسی وجہ بتائیں جس کے سبب آپ نے واپس مڑنے کا سوچا ہو، کیونکہ میں غزنوی سلطان کے الفاظ بھولی نہیں کہ وہ اپنی بے عزتی کو بھولتا نہیں ہے۔ میں اپنے الفاظ پر آج بھی قائم ہوں کہ میں بے عزتی کو کبھی نہیں بھولتا، لیکن تمہارے معاملے میں نہ جانے یہ دل مجھے کیوں دغا دے بیٹھا۔ میں سچ بول رہا ہوں، گھما پھرا کر بات کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ تم میرے دل کو اچھی لگنے لگی ہو۔ تمہاری طرف راغب ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ تم ایک مضبوط کردار کی مالک ہو۔ یونیورسٹی کے 4 سال تم سے بہترین لڑکی کو نہیں پایا، اور اپنے نسل کے لیے ہر آدمی ایک بہترین عورت کا انتخاب کرتا ہے، ایسی عورت جو اس کی آنے والی نسل کو سنوار دے۔ میری امی اور میری بہن کا دل بھی تمہارے لیے کافی نرم پڑ چکا ہے۔ ابھی وہ اپنی زبان سے اس بات کا اظہار نہیں کر رہی، لیکن جیسے ہی تم ان کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گی وہ تمہاری طرف دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ دھیرے سے دونوں نے پیشانی سے پیشانی ٹکا دی۔ اس کے یہ الفاظ اریج کی روح کو سکون پہنچا رہے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ وقت کبھی ختم نہ ہو، لیکن دن کے اس پہر کمرے میں بند رہنا بھی اچھا نہیں تھا۔ آج جب اپنے سسرال والوں کے لیے وہ خود ہاتھ سے ناشتہ بنانا چاہتی تھی، تبھی اپنے شوہر کو آفس کا کہتی خود ناشتہ بنانے کے لیے نیچے چلی آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے ناشتہ بنایا، خاموشی سے ہی صحیح، لیکن اس کی ساس اور نند نے بھی وہی ناشتہ کھایا۔ کھانے کا اہتمام بھی اس نے سب کی پسند کا کیا تھا۔ اس کی ساس اس کے ہاتھ کے ذائقے سے کافی متاثر ہوئی تھی۔ وہ صرف پڑھائی میں ہی نہیں، سلیقے میں بھی کافی اچھی تھی۔ تبھی خوش ہو کر نند اور ساس نے اس کے ہاتھ میں چند نوٹ رکھ دیے کہ رسم کے تحت پہلی مرتبہ اس نے گھر میں کچھ کھانا بنایا ہے۔ میں تمہیں کہیں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ شام کے پہر اس کے 1000 بار پوچھنے پر بھی اس نے نہیں بتایا کہ وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ صرف یہی بتایا کہ جہاں بھی لے کر جا رہا ہوں تم وہاں جا کر کافی خوش ہوگی۔ یہ گلی کوئی انجان گلی نہیں تھی جہاں اس کا سارا بچپن گزرا ہو۔ وہ اس گلی کو کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کا باپ دروازے پر اس کی راہ تک رہا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں نے بھی اس کا کافی اچھے سے آؤ بھگت کیا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر وہ اپنی بیٹی سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگیں شروع سے تمہیں سوتیلا سمجھا اور سوتیلوں کی طرح ہی رکھا تھا، لیکن اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دے دی ہے۔ میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ہمارے منہ پر کالک ملنے سے پہلے وہ گھر کا سارا زیور لے جا چکی ہے، اور دیکھو اللہ نے تمہارے نصیب اتنی اچھی جگہ لکھ دی ہے۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ پورے محلے والوں کے سامنے اعتراف کر چکی ہوں کہ اس دن تمہارا کردار صاف تھا۔ اریج یہ سب ماجرا سن کر رونے لگی تھی کہ اللہ نے اس کو اس کے صبر کا پھل دے دیا تھا۔ اپنے باپ کے گلے لگ کر وہ خوب روئی تھی، اور صرف بدلے میں ان سے ایک بھروسہ مانگا تھا کہ ساری زندگی وہ اس پر بھروسہ کریں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن اپنی بیٹی کے لفظوں پر یقین کریں گے۔ سوتیلی ماں کو بھی وہ معاف کر چکی تھی، جن کے ساتھ پہلے ہی اتنا برا ہو چکا ہو۔ وہ بھلا ان کو مزید کیا ہی سزا دے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔